اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام شریعت کے اجالے لے کر میں آپ کا میزبان شاہد قادری آ رہے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ کی طرح پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں سوال اور جواب لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل امت کا بھلا کو سبسکرائب کر لیں اور ثواب کی نیت سے دنیا بھر میں اس کو شیئر کر دیجئے۔ آئیے ناظرین محترم، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں نہایتی واجب الاحترام جناب محترم مفتی افضل مدنی شاذلی اتاری، جو کہ آپ حضرات کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین محترم، قربانی کا مہینہ تقریباً قریب آ چکا ہے اور صاحب حیثیت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کا فریضہ انجام دیں گے۔ آئیے اسی ضمن میں جناب محترم مفتی افضل مدنی شاذلی اتاری سے سوال رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جانور ذبح کرتے وقت اپنی قربانی کے پاس موجود ہونا ضروری ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے اس وقت موجود ہونا ضروری ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ بندہ جو قربانی کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے۔ اگر اپنے ہاتھ سے جانور ذبح نہیں کر سکتا، صحیح طریقے سے ذبح کرنے پر اگر یہ قادر نہیں ہے، تو پھر یہ کسی دوسرے کے ذریعے سے بھی جانور ذبح کروا سکتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ جس وقت دوسرا شخص بھی اس کی اجازت سے اس کا جانور ذبح کر رہا ہے تو یہ اس وقت وہاں پہ موجود ہو۔ افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر یہ موجود نہیں بھی ہے اور اس نے کسی کو جانور ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے اور وہ اس کی طرف سے جانور ذبح کر دیتا ہے تو قربانی بہرحال درست ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اس وقت موجود ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ جس وقت جانور ذبح کیا جا رہا ہو اس وقت موجود ہو۔ تو ناظرین محترم، آپ حضرات نے اس مسئلے کو بھی حضرت نے آپ کی سماعتوں کی نظر فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ جب آپ اپنا جانور ذبح کریں تو اس کے قریب ہونا اور اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا۔ ناظرین محترم، کوشش کیا کریں کہ جب قربانی کریں تو اس کے جو مسائل ہیں تو ان کو جاننے کی کوشش کیا کریں۔ جب ہم تمام مسائل کو جان کر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا فریضہ انجام دیں گے تو اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو آئیے پھر
ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سوال یہ ہے کہ 7ویں دن سے پہلے عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ 7ویں دن سے پہلے یا 7ویں دن کے بعد عقیقہ کرنا یہ جائز ہے، اور عقیقہ ہمارے فقہا نے یہی ارشاد فرمایا، جیسے کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور دیگر فقہا نے جو ہے وہ ان کی بھی اقوال موجود ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان فقہا کی اقوال کی روشنی میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے اپنے فتاویٰ میں کہ اگر 7 دن سے پہلے بھی عقیقہ کر دیا جائے تو وہ عقیقہ جائز ہے، درست ہے، اور اسی طریقے سے 7 دن کے بعد بھی اگر عقیقہ کیا جائے تو وہ بھی درست ہے، اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ بچے کا کیا جائے۔ بہتر اور افضل تو یہی ہے، لیکن اگر پہلے بھی کر لیا جائے یا بعد میں بھی کیا جائے 7ویں دن کے تو اس میں کوئی مطلب حرج نہیں ہے، بہرحال عقیقہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے 7ویں دن سے پہلے عقیقہ کرنے کا جو مسئلہ تھا وہ سماعت فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ 7 دن سے پہلے اور بعد بھی عقیقہ ہو جاتا ہے، اور 7ویں دن اگر کریں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ اکثر اوقات ہم دیکھا کرتے تھے کہ اگر ہم ماضی میں جائیں تو مسجد کے صحن کے اندر یا مسجد کے دائیں بائیں جانب جہاں مسجد میں جگہ، مسجد کے باہر جگہ ہوا کرتی تھی تو وہاں نماز جنازہ ادا کی جاتی تھی، لیکن ابھی گزشتہ کئی سالوں سے اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے کہ محراب کے باہر، یعنی وہ جنازے کا ڈولہ رکھ دیا جاتا ہے اور مسجد کے فرضوں کے بعد یا سنتوں کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کو بھی ہم حضرت سے جانتے ہیں کہ آیا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ حضرت ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی بھی صورت ہو، چاہے جنازہ باہر ہو، نمازی اندر ہوں مسجد میں، یا جنازہ بھی مسجد کے اندر ہو، یا جنازہ اور امام مسجد سے باہر ہے اور مقتدی تمام یا کچھ مسجد کے اندر ہیں، تو بہرحال یہ ساری صورتیں مکروہ تحریمی ہیں۔ علماء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، لیکن چونکہ آج کل آبادی اس قدر بڑھ گئی ہے اور علاقوں میں جگہ کی باہر تنگی ہو گئی ہے، باقاعدہ جنازہ گاہ موجود نہیں ہوتی بعض علاقوں میں، بعض جگہوں پر، تو مسجد کے اندر بعض فقہا نے، ہمارے مفتیان کرام نے، آج کل کے جو ہے بڑے علماء نے، موجودہ دور کے علماء نے معاملات کو دیکھتے ہوئے مسجد میں جنازہ پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو اگر کسی مسجد میں، بہتر تو یہی ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جگہ بنائی جائے، علیحدہ سے جنازہ گاہ بنائی جائے اور وہاں پہ نماز جنازہ ادا کی جائے، لیکن اگر کسی مفتی صاحب کے قول پر عمل کرتے ہوئے کسی مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے تو بہرحال چونکہ وہ ایک مفتی کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کر رہے ہیں اور موقع کے معاملات کے پریشانیوں کی وجہ سے، تو اس میں مطلب یہ کہ ہم ان کو، یعنی کوئی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ ظاہر ہے کہ علماء کے، مفتیان کرام کے فتوے کی روشنی میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ درست ہے، اور موقع کے حالات کے اعتبار سے ہمارے بعض مفتیان کرام نے آج کل کے اعتبار سے اجازت دی ہے کہ مسجد میں نماز
जनाजा अदा की जा सकती है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि हमारा दीन यानी हमारे जो उलमाए किराम हैं, मुफ्ती साहिबान हैं, वो हमारे लिए यानी वक्त की नज़ाकत से आसानियाँ पैदा करते हैं। जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा पढ़ना मकरूह तहरीमी है, लेकिन वक्त और हालात को और आबादी को देखते हुए हमारे उलमाए किराम ने हमारे लिए आसानियाँ फरमाई, और आज हम यानी मस्जिद में पंखों के नीचे और आसानी के साथ नमाज जनाजा अदा कर लेते हैं। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम अपने चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। जो हजरात हज के लिए तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं और जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने यह अजीम मौका फराम किया है, मैं तमाम उन हजरात को चैनल उम्मत का भला की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं उनकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि वो जो मैं सवाल हजरत से करने जा रहा हूँ तो इसको बगौर समाअत फरमाएं। सवाल ये है कि जो हज पर गया वो कितनी कुर्बानी करेगा? ईद की कुर्बानी भी क्या उस पर वाजिब है? हजरत इरशाद फरमाइए। हज जो है, जैसा कि हमने उलमा से सुना होगा कि हज की 3 किस्में हैं। एक है हज इफराद, मतलब ये कि उसमें खाली हज किया जाता है और उम्रा अदा नहीं किया जाता। और इसके अलावा जो है वो एक हज है हज क़िरान, जिसमें हज और उम्रे का एक ही एहराम बांधा जाता है। जिस एहराम से उम्रा करेंगे उसी से जो है वो फिर हज के अरकान अदा किए जाएंगे, यानी हज अदा किया जाएगा। और एक होता है जो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान से जाने वाले आम तौर पर करते हैं, हज तमत्तो। ये होता है कि पहले उम्रे का एहराम बांध के मस्जिद हराम में यानी हरम में हाजी जाता है और उम्रा अदा करता है। उम्रा अदा करने के बाद फिर वो एहराम को खोल देता है, और जब हज के अय्याम आते हैं 8 ज़िलहिज्जा से फिर हज का एहराम बांधकर हज के अरकान अदा किए जाते हैं। तो ये जो 2 हज हैं, हज क़िरान और हज तमत्तो, जिसमें उम्रा हज के साथ यानी हज और उम्रा दोनों किए जाते हैं, चाहे वो एक ही एहराम से हों हज और उम्रा, हज क़िरान जैसे, या हज तमत्तो के पहले उम्रा कर दिया जाए उसके बाद एहराम खोल दिया जाए और हज का एहराम अलहदा बांधा जाए। तो इन 2 हज में हज के शुक्राने की कुर्बानी, हज की कुर्बानी की जाती है, जो कि ईद उल अज़हा की कुर्बानी से अलहदा है, इसका ताल्लुक उस कुर्बानी से नहीं है। अब जो है हाजी पर, चूँकि वो मुसाफिर होता है तो आमतौर पे कुर्बानी मुसाफिर पे लाजिम नहीं होती, लेकिन अगर मक्के में हाजी ने 15 दिन ठहरने की नियत की है और उसको यानी इस दौरान मिना जाने की इसकी नियत नहीं है, तो अगर वो मिना चला भी गया और वापस आ गया मक्के में, और चूँकि इसकी मक्के में 15 दिन ठहरने की नियत थी, तो अब जो है अगर ये साहिब निसाब है तो इस पर कुर्बानी हज की भी लाजिम होगी। और अगर 15 दिन ठहरने की नीयत नहीं है, 15 दिन से कम ठहरने की नीयत है, या हज यानी मिना अरफात वगैरह जो हज के अरकान अदा करने के लिए हाजी मक्के से बाहर मिना और अरफात मुज़दलिफ़ा वगैरह में जाता है और फिर मक्के में जो है वो भी हाज़िरी होती है तवाफ़ वगैरह के एतबार से, या फिर वो हज से फारिग होकर दोबारा मक्के में अपनी रिहाइशगाह पे आ जाते हैं। तो मतलब ये टोटल दिन मिला के भी अगर 15 दिन नहीं है, 12, 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन से कम दिन है, तो फिर ज़ाहिर है ये हाजी मुसाफिर है, इस पर यानी ये मुकीम नहीं हुआ। 15 दिन जहाँ ठहरने की नियत हो वहाँ मुकीम होता है। तो अगर ये मुसाफिर ही रहा, 15 दिन ठहरने की नियत यहाँ पे इसकी नहीं बनी, यानी 15 दिन नहीं ठहरा,
تو پھر جو ہے اس پہ قربانی لازم نہیں ہوگی اگر یہ صاحب نصاب بھی ہوگا تو۔ اور بہرحال اگر صاحب نصاب ہونے کی صورت میں 15 دن ٹھہرنے کی یہ یعنی اقامت کی نیت کر بھی لیتا ہے، 15 دن ٹھہر بھی جاتا ہے اور اس پہ حج یعنی قربانی لازم عید کی ہو بھی جاتی ہے، تو یہ اس کے لیے وہیں حرم میں مکے ہی میں قربانی کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ملک میں پاکستان سے اگر جیسے حاجی جاتے ہیں یا ہندوستان سے یا جس بھی ملک سے جس بھی علاقے سے جاتے ہیں تو وہاں بھی اگر یہ اس پہ قربانی لازم ہوتی ہے، قربانی واجب ہوتی ہے، تو یہ اپنے ملک میں بھی اپنے علاقے میں بھی کسی کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دو، تو یہ قربانی بہرحال ادا ہو جائے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حاجی جس مقام پہ مکے میں موجود ہے تو وہیں پہ قربانی کرے، یہ اپنے علاقے میں بھی کسی کو وکیل کر سکتا ہے اور وہ اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، پروگرام شریعت کے اجالے جو کہ ایک منفرد اور سلسلے وار یہ پروگرام ہے جو کہ ہر بدھ کو رات 10 بجے آپ حضرات کی خدمت میں یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے تاکہ شرعی مسائل سے آپ تمام حضرات اور یہ امت زیادہ سے زیادہ واقف ہو سکے اور مفتی صاحبان یعنی ان سے فیضیاب ہو سکیں، ان کا فیض پا سکیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں عطا کیا ہے۔ تو یہ الحمدللہ بے لوث یہاں بیٹھ کر امت محمدیہ اور آپ حضرات کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اور مفتی افضل قادری شاہ ولی مدنی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔